السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین آمین۔ آج ہم سورۃ الفاتحہ کی آیت 3 اور 4 کا لفظی ترجمہ اور تفسیر پڑھیں گے۔ مالکی مالک ہے، یومی دن کا، الدین بدلے کے، مالکی مالک ہے، اس کا روٹ ورڈ ہے میم لام کاف، ملک سے۔ ملک کہتے ہیں کنٹری کو، یعنی نظام حکومت۔ یہاں مالک کا لفظی میننگ ہے کسی چیز پر قابو پانا، اور مالکی میں یعنی ملکیت بھی ہے اور اختیار بھی، مکمل طور پر اللہ تعالیٰ کا اختیار اور ملکیت۔ اور یہاں پہ دنیا کی ملکیت کی بات نہیں ہو رہی بلکہ آخرت کی ہو رہی ہے۔ یوم الدین کے بدلے کے دن کا مالک ہے، یومی دن کا، اس کا روٹ ورڈ ہے یا واو میم یوم۔ عربی میں جو ہے دن چاند نکلنے سے شروع ہوتا ہے، لیکن عام طور پر ہمارا دن جو ہے وہ سورج نکلنے سے شروع ہوتا ہے۔ تو مالک ہے دن کا، الدین بدلے کے دن کا، اس کا روٹ ورڈ ہے دال یا نون، دین۔ اور دین کا لفظ عربی میں عمل اور جزا دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ دین عمل کا نام ہے اور جزا کا، یعنی ایک یہ دین ہے عمل کا دین، اور ایک وہ دین ہوگا جہاں پہ اس عمل کی جزا ملے گی۔ الدین بدلے کے دن کا مالک ہے، اور بدلے کا دن یعنی قیامت کا دن، تو اس کا مطلب ہوا کہ وہ عمل کا دن نہیں بلکہ صرف بدلے کا دن ہوگا۔ اور دین میں صرف یہ نہیں کہ مسلمان ہونا ضروری ہے بلکہ عمل بھی ہونا ضروری ہے۔ اس دین میں ہے کہ عمل، اور یہ دین عمل کا نام ہے، یعنی جو اس پر عمل کرے گا تو اسی کو جزا ملے گی۔ اور اگر دین کو ہم دنیا کے سینس میں لیں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ عمل کرنا ہے، کہ یہ عمل کا دن ہے، کام کا دن ہے، اور کل اس کا بدلہ ملے گا، اس عمل کی جزا ملے گی، یعنی قیامت کے دن۔ تو اس کا یہ مطلب ہوا کہ ہم خود کو اللہ کے لیے خالص کر لیں۔ کیوں؟ کیونکہ وہی اس دن کا مالک ہے، جزا سزا کا مالک ہے وہی ہے، تو اس لیے ہم خود کو اللہ کے قریب کر لیں۔ وہاں سب اللہ کے ہاں برابر ہوں گے، کوئی بادشاہ ہے، کوئی امیر ہے، کوئی غریب ہے، لیکن اللہ کے ہاں سب برابر ہوں گے۔ اگر عزت ہوگی تو صرف اس کی ہوگی جس کے اندر تقویٰ ہوگا۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا، اس آیت کا مطلب کہ ایک دن ضرور ہوگا جب حساب ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ کون ہے؟ اللہ کی ذات کون ہے؟ مالک یوم الدین، جو مالک ہے بدلے کے دن کا۔ ایاک صرف تیری ہی، نعبد ہم عبادت کرتے ہیں، و ایاک اور صرف تیری ہی، نستعین ہم مدد چاہتے ہیں۔ ایاک صرف تیری ہی، نعبد ہم عبادت کرتے ہیں۔ نعبد کا لفظ جو ہے وہ عبد یعبد سے، اس کا لفظ ہے عبادت، اس کا روٹ ورڈ ہے عین با دال۔ اور عبودیت کہتے ہیں عجز و انکساری کا اظہار کرنا، یعنی اپنی کمزوری کا اظہار کرنا، عاجزی کا اظہار کرنا، اور یہ اس کا لفظی معنی ہے۔ اور عربی میں عبادت کو کہتے ہیں کہ اللہ کے لیے عاجزی کا اظہار کرنا، اور اس میں محبت اور تعظیم بھی شامل ہو۔ تو ہم سب کو اللہ نے پیدا کیا ہے اپنی عبادت کے لیے، اس لیے ہم سب کو چاہیے کہ ہمیں عبادت کا مطلب بھی آئے۔ عبادت کا لفظ عین با دال سے نکلا ہے، عبد، اور عبد کہتے ہیں غلام کو یا بندے کو۔ عبودیت کس کو کہتے ہیں؟ یعنی اپنی عاجزی کا اظہار کرنا۔ تو اسلامی اصطلاح میں عبادت کا کیا مطلب ہوا؟ کہ اللہ کے لیے اپنی عاجزی کا اظہار کرنا۔ اس لیے ہم نماز میں کیا کرتے ہیں اور کیسے کرتے ہیں اپنی عاجزی کا اظہار؟ یعنی ماتھا زمین پر رکھ کر۔ تو یہ کیا ہے؟ اظہار، کس کا؟ عاجزی کا اظہار۔ تو ہم جب سجدہ کرتے ہیں تو اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ کہ ہم اپنی عاجزی اور انکساری کا اظہار کر رہے ہوتے ہیں، لیکن اس میں شرط ہے کہ اس میں محبت اور تعظیم بھی شامل ہو۔ یہ نہیں کہ ہم بوجھ سمجھ کر نماز کو پڑھیں، بلکہ اس میں محبت بھی ہو اور تعظیم بھی ہو، کہ خوش دلی کے ساتھ نماز پڑھیں۔ کیونکہ عبادت کہتے ہیں کہ اپنے آپ کو اللہ کے لیے جھکا دینا، محبت کے ساتھ اور تعظیم کے ساتھ، اس کی اطاعت کرتے ہوئے اور اس کی ناپسندیدگی کی چیزوں سے رکتے ہوئے، کیونکہ صرف تیری ہی ہم عبادت کرتے ہیں۔ کیوں عبادت کرتے ہیں؟ کیونکہ تجھ جیسا
کوئی نہیں۔ جب سے آئے ہیں اور اسی کی طرف لوٹ کر جائیں گے، تو ہمارا کیا فرض ہے کہ ہم صرف اسی کی عبادت کریں، اسی کی طرف رجوع کریں، اسی سے مدد طلب کریں۔ وَإِيَّاكَ، اور صرف تیری ہی نستعین ہم مدد چاہتے ہیں، کہ ہر معاملے میں ہم صرف تیری ہی مدد چاہتے ہیں اور اسی کی عبادت کے لیے اسی سے مدد مانگنا۔ چونکہ عبادت اور اطاعت ایک مشکل کام ہے، یعنی اس پر قائم رہنا، تو ہم جو ہے اللہ سے مدد طلب کرتے ہیں کہ اے اللہ ہمیں اس پر ثابت قدم رکھ اور تو ہماری مدد کر۔ تو عبادت ہے کہ اپنی کمزوری کا اظہار اور عاجزی کا اظہار کرنا، کہ اللہ میں کچھ بھی نہیں ہوں تیرے سامنے، تیری ہی طرف رجوع کرتا ہوں اور تجھ سے ہی ہر معاملے میں مدد چاہتا ہوں، کہ اے اللہ میں تیرے سامنے کچھ بھی نہیں ہوں اور میں کچھ بھی نہیں کر سکتا، اس لیے تو میری مدد کر، اور جیسی بھی ہم نے تیری عبادت کی تو قبول کر لے، اور ہماری اس سے بہتر عبادت کرنے میں، نماز پڑھنے میں ہماری مدد فرما، کیونکہ نماز کیا ہے؟ تنہائی میں اللہ سے باتیں کرنا۔ تو اگر جب ہماری نماز ہی درست نہیں ہوگی تو ہمیں وہ لطف اور وہ محبت نہیں نماز میں نصیب ہوگی جو صحابہ کو نصیب ہوتی تھی۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ سے مدد بھی مانگنی ہے، عبادت کے ساتھ مدد بھی مانگنی ہے کہ اللہ تو ہمیں اور بہتر کرنے کی توفیق عطا فرما۔ تو اِیَّاکَ، صرف تیری ہی نعبد، ہم عبادت کرتے ہیں، وَإِیَّاکَ، اور صرف تیری ہی نستعین، ہم مدد چاہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں قرآن پڑھنے والا اور پڑھانے والا بنائے اور اس پر عمل کرنے والا بنائے۔ تو یہ آج کی 2 آیتیں ہیں، ہم سب اس کا لفظی ترجمہ اور اس کا مفہوم جو ہے وہ یاد کر لیں، تاکہ ہمیں نماز میں پڑھنے میں بھی اس کا لطف آئے، کیونکہ ہم سورۃ الفاتحہ نماز میں پڑھتے ہیں لیکن نہ ہمیں اس کا ترجمہ آتا ہے، نہ ہم نے کبھی اس کا فہم پڑھا ہوتا ہے، تو اس لیے ہمارا نماز میں دل بھی نہیں لگتا۔ تو اس لیے قرآن جو ہے وہ ہم سب کی ہدایت کے لیے آیا ہے، تاکہ ہم اس کو پڑھیں اور اس کے مطابق عمل کریں۔ تو ہم جو ہے وہ آج صرف یہ 2 آیتیں پڑھیں گے۔ تو جو خواتین گھر سے باہر نہیں جا سکتی تو ان کے لیے یہ بہت آسان ہو گیا ہے کہ وہ گھر میں بیٹھ کے اس کو یاد کریں اور اس کو پڑھیں، تاکہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت دے اور ہمارا اس پڑھنا جو ہے وہ قبول کرے۔ کیونکہ حدیث میں بھی آتا ہے کہ قرآن جو ہے وہ قیامت کے دن اپنے پڑھنے والوں کے لیے سفارشی بن کر آئے گا۔ تو اس لیے ہمیں جو ہے وہ کیا کرنا ہے؟ اس دنیا میں عمل کرنا ہے، اس دنیا میں اس قرآن کو پڑھنا ہے اور اس کے مطابق چلنا ہے، تاکہ ہمیں وہاں پہ اچھی جزا مل سکے، وہاں ہم کامیاب ہو سکیں۔ تو اسی دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور سچے معنوں میں ہم اس کا پڑھنے کا حق ادا کر سکیں۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔